السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گندم کی فصل میں جو جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں ان کا تدارک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور ان جڑی بوٹیوں کی بآسانی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے تاکہ ان کا بر وقت تدارک کیا جا سکے اور فصل کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ گندم کی فصل میں دو طرح کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایک چوڑے پتے والی اور دوسری نوکیلے پتے والی۔ چوڑے پتے والی اس طرح ہوتی ہے جس طرح اس میں مختلف اقسام ہوتی ہیں، اس میں لیلی ہوتی ہے، باتھو ہوتی ہے، پالک جنگلی پالک ہوتی ہے، دودک ہوتی ہے اور بلی بوٹی ہوتی ہے، مٹری ہوتی ہے، ایک مینا ہوتا ہے، سنجی ہوتی ہے۔ یہ ساری چوڑے پتے میں شمار ہوتی ہے۔ رائی بھی ہوتی ہے۔ یہ فصل کو خاطر خواہ نقصان پہنچاتی ہیں اور ہماری جو پیداوار ہوتی ہے اس میں کمی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ زمین سے نمکیات اور جو ہم فرٹیلائزر اور کھادیں وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کا زیادہ تر استعمال یہ جڑی بوٹیاں کر لیتی ہیں اور فصل صحیح طریقے سے گروتھ یا اگاؤ نہیں کر سکتی اور اس کی بڑھوتری میں خاطر خواہ کمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آخر پر ہمیں پیداوار کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ان جڑی بوٹیوں کی پہچان کرنا یا آئیڈینٹیفیکیشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے جو آپ کو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے اس کو لیلی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اس کے پھول جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ ایک سپیکر کی طرح سے نظر آتے ہیں اور ان کو بآسانی آپ پہچان کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جڑی بوٹی بیل کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ ول کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ یہ جب بھی اس کے ساتھ پودا کوئی ٹچ کرتا ہے یا لگتا ہے تو یہ اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پودا نیچے گر جاتا ہے اور اس کی جو بڑھوتری ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ پھول سے اس کی پہچان نہ کر سکے تو اس کو پتے کے ذریعے سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے دو کان سے نظر آ رہے ہیں آپ کو، جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، تو بآسانی آپ اس کو پہچان کر سکتے ہیں اور اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ اس کے تدارک کے لیے آپ کو یا تو سپرے کرنا پڑتا ہے یا اس سے پہلے جب آپ رہونی وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں زمین کو داب دی جاتی ہے، جیسے یہ پہلے اگاتی ہے اور اس کے بعد آپ بجائی کر دیں۔ یہ دوسری جڑی بوٹی ہے، اس کو دودک بوٹی کہتے ہیں۔ دودک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اگر آپ پتہ توڑ کر دیکھیں تو اس سے ایک فلوئڈ سا یعنی کہ مٹیریل نکلتا ہے جس کو ہم دودھ کی شکل کا ہوتا ہے۔ یہ بہت زہریلی ہوتی ہے، پوائزنس ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا، اگر کریں بھی تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرے صابن سے دھو کر صاف ستھرا کرنا اور اس کے بعد چہرے وغیرہ پر ہاتھ لگانا ہے، کیونکہ اس سے الرجی کرتی ہے اور یہ آپ کے صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی جڑی بوٹی گندم میں پائی جاتی ہے اور یہ بھی اس کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس کا بھی تدارک بر وقت کر لینا چاہیے تاکہ ہم خاطر خواہ کمی سے بچ جائیں جو ہمیں پیداوار کی صورت میں اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ یہ جڑی بوٹی انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سپرے وغیرہ آپ کر دیں تو اس کا تدارک بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے اس کو جنگلی پالک کہتے ہیں، کیونکہ یہ پالک کی طرح کی ہوتی ہے اس لیے اس کو جنگلی پالک کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے کھانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بیج بہت زیادہ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے گندم کی فصل میں، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوگا، کئی سال لگ سکتے ہیں، جس سے ہر سال آپ کو فصل کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک جنگلی پالک کی ہی قسم ہے، وہ تھوڑی سی اور طرح کی تھی، یہ تھوڑی سی اور طرح کی ہے، یہ بھی جنگلی پالک کی ہی قسم۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، اس کے بھی بہت زیادہ بیج بنتے ہیں۔ جب اینڈ پر ہمیں جو پیداوار حاصل ہوتی ہے تو اس میں اس کے زیادہ سیڈز آ جاتے ہیں، یعنی کہ بیج آ جاتے ہیں، جس سے ہماری جو گندم کی پیورٹی ہوتی ہے، خالص پن ہوتا ہے، وہ نہیں رہتا اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے اس کو ہم مٹری بولتے ہیں، یعنی کہ یہ مٹر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی طرح کا اس کا پودا ہوتا ہے اور اس کے جو پھلیاں سی لیتی ہے چھوٹی چھوٹی، اور اس میں بھی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور اس میں مٹر کے بیج کی طرح کے دانے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مٹری بولتے ہیں۔ یہ بھی گندم میں زیادہ اگاؤ کرتی ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔
اس سے بچنے کے لیے آپ کو یا تو وہ روانی میں اس کے بندوبست کرنا چاہیے یا پھر سپرے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ کو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے اس کو ہم لے بولتے ہیں۔ لے اس میں کنڈیاری سی ہوتی ہے یا کنڈیاری بھی اس کو بولتے ہیں، کچھ لوگ اس کو لے بولتے ہیں، کچھ اس کو کنڈیاری بولتے ہیں۔ اس میں کانٹے سے ہوتے ہیں پتوں کے اوپر، اس میں بھی جو پھول لگتے ہیں وہ ان کے اڑ جاتے ہیں، ہوا میں ڈسپرس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر ایک دفعہ پیدا ہو جائے کھیت میں تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس کو احتیاط سے دیکھنا ہے کہ اگر اس کا زیادہ اگاؤ ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے اس کو باتھو کہتے ہیں۔ باتھو کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کالا باتھو ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے۔ جو دوسرا ہوتا ہے اس کو لوگ زیادہ تر سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور کالے باتھو کو نہیں کھاتے۔ اور اس کا تدارک اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بیج پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بیج لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو اس کا تدارک ضروری ہے۔ اب جو اگلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو بلی بوٹی بولتے ہیں۔ اس کو بلی بوٹی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کے پتے جو ہیں بلی کے کانوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس کو بآسانی آپ اپنے کھیت میں پہچان کر سکتے ہیں۔ اس کا تدارک بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو بیج ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیدا کرتی ہے، اور ہر سال اس کی بڑھوتری پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، جس سے یہ کھیت کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کا تدارک بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اگاؤ کرتی ہے۔ یہ میں نے ایک کھیت سے اس کی تصویر لی ہے، اس میں اس نے اگاؤ کیا ہوا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر یہی بوٹی اگر اس دفعہ سیڈ لے جائے، یعنی کہ بیج لے جائے، تو اگلے سال اس کھیت میں کتنی پیداوار ہوگی، اور اس کا کتنے تعداد میں زیادہ پودے موجود ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے ہی اس کا تدارک کر لیں، سپرے کے ذریعے سے یا جس ذریعے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔